سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم۔ تمام قسم کی حمد و ثنا، تعریفات، تسبیحات، تمجیدات، تحلیلات، ہر قسم کی یکتائی، تنہائی، بڑھائی، بادشاہی، شہنشاہی، وحدائی اللہ وحدہ لا شریک کے لیے۔ انگنت، لا تعداد، بے حد و حساب درود و سلام امام الانبیاء، امام النبیین، سید الاولین، سید الآخرین، شفیع الموحدین، شافی محشر، ساقی کوثر، فاطمہ کے باپ، آمینہ کے لال، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات اعلیٰ و بالا کے لیے۔ میم، واو، تے، یہ تین لفظ، تین حرفوں کو ملا کر ایک لفظ بنتا ہے جسے موت کہا جاتا ہے۔ موت کائنات کے اندر سب سے بارعب، خوفناک، ڈراؤنا لفظ سمجھا جاتا ہے، جو دوسروں کی خوشیوں کو چھین لیتا ہے، خوشیوں کو غم کے اندر بدل دیتا ہے۔ دوستوں کی محفل لگی ہوتی ہے، ہنسی مزاح چل رہا ہے، باتیں کر رہے ہیں، خوشیوں میں مبتلا ہے، اچانک کوئی تیسرا آ کے بتا دیتا ہے کہ فلاں شخص مر گیا ہے، تو وہ بھول جاتے ہیں ہم کیا بات کر رہے تھے۔ یعنی اتنا اس موت کا خوف ہوتا ہے کہ جب تیسرا کوئی آ کے کہتا ہے کہ فلاں مر گیا ہے تو انہیں پتہ ہی نہیں ہوتا کہ ہم بات کیا کر رہے تھے۔ اپنی خوشیوں کو، اپنی باتوں کو، اپنی ہنسی کو، اپنے مذاق کو، سب کچھ بندہ بھول جاتا ہے، حتیٰ کہ یہ بھی یاد نہیں رہتا ہم بیٹھے کہاں ہیں۔ ایک مرتبہ اچانک ایک مرتبہ تو سب چوکنا ہو کر بیٹھ جاتے ہیں۔ تو یہ موت، اس کا بہت روب ہے، بڑا دبدبا، بڑا تنتنا، بڑا ہمہمہ ہے، اور اس کو باروب لفظ کہا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے موت سے ہے، اور یہ موت ایسا مسئلہ ہے، ہندو بھی مانتے ہیں کہ موت ہے، عیسائی ہے، سکھ ہیں، یہودی ہیں، سکھزم ہے، ہندوازم ہے، لبرلزم ہے، سیکولرزم ہے، جتنے بھی لوگ ہیں، جتنے بھی فرقے، ادیان و مذاہب ہیں، سب کا اس بات پر اتفاق ہے کہ ہر شخص نے ایک نہ ایک دن مر جانا ہے۔ حالانکہ باقی بہت سے لوگ ہیں جو انکار کرتے ہیں، کوئی آخرت کا انکاری ہے، کوئی قبر کا انکاری ہے، قبر کے عذاب کا انکاری ہے، کوئی اللہ کا انکاری ہے۔ اللہ کا انکار کرنے والے تو دنیا میں موجود ہیں جنہیں سابی بے دین کہا جاتا ہے، لیکن موت کا انکار کرنے والا دنیا میں کوئی نہیں ہے۔ یہ موت ایسا مسئلہ ہے، واحد مسئلہ ہے جس پر ہر بندے کا اتفاق ہے کہ ایک نہ ایک دن مرنا ہے، اس دنیا کو چھوڑ کر جانا ہے۔ لیکن ہمارا رویہ الٹ ہے کہ ہم کیا سوچتے ہیں کہ فلاں مرے گا، میرا ہمسایہ مرے گا پر میں نے نہیں مرنا، میرا دوست مرے گا لیکن میں نے نہیں مرنا، میرے دادے کو موت آئے گی میں بچ جاؤں گا۔ ہمارا رویہ یہ ہے، لیکن حقیقت کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کل نفس ذائقۃ الموت، ہر روح والی چیز نے موت کے ذائقے کو چکھنا ہے، موت کے جام کو پینا ہے۔ نفس اس پر بولا جاتا ہے جس کے اندر روح، اور نفس کے اندر تمام انسان بھی آتے ہیں، سب انسانوں نے مرنا ہے۔ فرشتے آتے ہیں، فرشتے نے بھی مر جانا ہے۔ جن آتے ہیں، جنوں کے اندر بھی روح ہوتی ہے، وہ بھی مر جائیں گے۔ جانور آتے ہیں، جانوروں کے اندر روح ہوتی ہے، وہ بھی مر جائیں گے۔ پرندے آتے ہیں، پرندوں کے اندر بھی روح ہوتی ہے، وہ بھی مر جائیں گے۔ کل نفس ذائقۃ الموت، اللہ نے یہ نہیں کہا کہ ہر انسان نے مرنا ہے، فرمایا ہر نفس نے مرنا ہے۔ جس کے اندر روح ہے وہ ختم ہو جائے گا، مر جائے گا۔ اور دوسری آیت کے اندر فرمایا کل من علیہا فان، ہر چیز نے فنا ہونا ہے۔ اس کے اندر جن کے اندر روح نہیں ہے وہ بھی شامل ہے، آسمان شامل ہے، زمین شامل ہے، سورج شامل ہے، تارے شامل ہے۔ ہر چیز نے مٹ جانا ہے، مر جانا ہے، ختم ہو جانا ہے۔ ہر چیز کو ایک نہ ایک دن موت آئے گی۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ہی کہا ہے اذا الشمس کورت، سورج کو موت آئے گی، وَإِذَا النُّجُومُ انْكَدَرَتْ، تاروں کو موت آئے گی، وَإِذَا الْجِبَالُ سُجِّرَتْ، پہاڑوں کو موت آئے گی، وَإِذَا الْعِشَارُ عُطِّلَتْ، ہر چیز کو موت آئے گی، ہر چیز نے ختم ہونا ہے، ہر چیز نے مٹنا ہے۔ زمین کو موت آئے گی، یوم تبدل الارض غیر الارض، آسمان کو موت آئے گی، والسماوات مطویات بیمینی، ہر چیز نے فنا ہو جانا ہے، ہر چیز نے ختم ہو جانا ہے۔ بچنا کس نے ہے؟ باقی کس نے رہنا ہے ہمیشہ رہنے والی۔ انبیاء آئے،
انبیاء معصوم عن الخطا تھے، کائنات کے سب سے مقدس لوگ تھے، ان کو بھی موت آئی۔ جبریل امین علیہ الصلوۃ والسلام کا میت، ایک نہ ایک دن موت آپ کو بھی آئے گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس دنیا سے رخصت ہوئے، موت کا وار جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی ہوا۔ ہر نبی کے صحابہ، ہر نبی کے حواری، آپ کی بات ماننے والے، وہ بھی اس دنیا سے گئے۔ علماء، صلحاء، اتقیاء، اللہ کی عبادت کرنے والے، سجدے کرنے والے، ان کو بھی موت آتی ہے۔ بندہ بدکار ہو چاہے نیک ہو، مرنا ہر ایک نے ہے۔ کل نفس ذائقۃ الموت، اللہ تعالیٰ نے ایک مرتبہ نہیں، دو مرتبہ نہیں، 3 مرتبہ قرآن مجید میں ان لفظوں کو، اس جملے کو استعمال کیا ہے۔ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر ذی روح نے موت کے ذائقے کو چکھنا ہے، موت کے جام کو پینا ہے۔ آگے فرمایا ثم الینا ترجعون، مرنے کے بعد ختم نہیں ہوگے کہ کوئی حساب نہیں ہے، نہیں، ہماری طرف تم نے لوٹ کے آنا ہے، ہم نے محاسبہ کرنا ہے۔ جنہوں نے نیک اعمال کیے ہوئے، مجھے اللہ کی بات کو مانا ہوا، میرے حبیب کی اطاعت کی ہوئی، میں اس کو جنت دوں گا، اور جو میرے نافرمان نکلے، شرک کیا، کفر کیا، الحاد، بے دینی کے اندر مبتلا ہوئے، میں اللہ ان کو جہنم کی آگ کے اندر پھینکوں گا۔ ہر نفس نے مرنا ہے، مرنے کے بعد ختم نہیں ہونا۔ بعض لوگ کہتے ہیں، تھک ہار کے کہتے ہیں کہ مر جائیں گے، مر کے بھی چین نہ پایا تو کدھر جائیں گے؟ قبروں کے اندر اوپر لکھ دیا جاتا ہے تختی لگا کے، آخری آرام گاہ۔ یہ قبر آخری آرام گاہ نہیں ہے، یا جنت کے گڑھوں میں سے گڑھا ہے، یا جہنم کے گڑھوں میں، یا جنت کے باغوں میں سے باغ ہے، یا جہنم کے گڑھوں میں سے گڑھا ہے۔ یہ ہر بندے کی قبر کے اوپر یہ لکھ دینا آخری آرام گاہ، یہ غلط ہے، یہ آرام گاہ نہیں ہے۔ آرام گاہ اس کے لیے ہے جس نے اللہ کی بات کو مانا، اللہ تعالیٰ کی اطاعت کی، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کر کے ساری زندگی کو گزارا۔ یہ قبر یا تو جنت کے باغوں میں سے باغ بن جاتی ہے اس کے لیے جو اللہ تعالیٰ کی بات کو ماننے والا ہے، مطیع ہے، فرما بردار ہے۔ جنت کی طرف سے کھڑکیاں کھول دی جاتی ہیں، صبح و شام سلامتی ہوتی ہے، جنت کی طرف سے خوشبوئیں آتی ہیں، جنت کی طرف سے ہوائیں آتی ہیں۔ اور جو شخص بدکار ہوتا ہے، اللہ کا نافرمان ہوتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو نہ ماننے والا ہوتا ہے، اس کے لیے جہنم کی طرف سے کھڑکیاں کھول دی جاتی ہیں، ہوا، گرم ہوائیں آتی ہیں، جہنم کا سیک آتا ہے، سانپ ڈستے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث ہے، ایسا خطرناک سانپ ہے، اگر وہ اپنا تھوڑا سا زہر زمین کے اوپر ڈال دے، سارے کا سارا سبزہ سوکھ کر ختم ہو جائے۔ تو وہ سانپ، حدیث میں آتا ہے 70 سانپ اس کو ڈستے ہیں، اور ان کا زہر کئی ہے، گرز پتھر کو کہتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، جو شخص بدکار ہوگا، نافرمان ہوگا، اللہ کی بات، فرمایا قبر کے اندر پڑا ہوا ایک پتھر ہے، اتنا بھاری پتھر ہے، پوری دنیا مل کے اٹھانا چاہے تو اٹھا نہ سکے۔ 2 فرشتے اس پتھر کو اٹھا کر اس نافرمان کے منہ پر ماریں گے، اس کا منہ ملیا میٹ ہو جائے گا، اور پتھر دور جا گرے گا، پھر وہ فرشتے اٹھانے جائیں گے، اتنی دیر میں اس کا منہ صحیح ہو جائے گا، پھر آ کے ماریں گے، اور قیامت تک اس کو یہ عذاب ہوتا رہے گا۔ تو یہ قبر آخری آرام گاہ نہیں، آرام گاہ اس کے لیے ہے، خوبصورت اس کے لیے ہے، جنت کا باغ اس کے لیے ہے جو مطیع ہو کے زندگی گزارتا ہے، اللہ اور اس کے رسول کی بات کو مانتا ہے۔ اور جو نافرمان ہو، کبھی اللہ کے نبی کی بات مانی نہیں ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو تسلیم کیا ہی نہیں ہے، احکامات اللہ تعالیٰ نے جو بتلائے ہیں ان پر عمل کیا نہیں ہے، نواہی جو اللہ تعالیٰ نے بتلائے ہیں ان سے بچے ہی نہیں ہے، تو اس کے لیے یہ آخری آرام گاہ نہیں ہے، جنت کے باغوں میں سے باغ نہیں ہے، بلکہ جہنم کے گڑھوں میں سے گڑھا ہے۔ دوسری آیت میں فرمایا کل نفس ذائقۃ الموت وانما توفون اجورکم یوم القیامہ، مر کے تم ختم نہیں ہوگے، قیامت والے دن میں اللہ میزان لگاؤں گا۔ فاما من اوتی کتابہ بیمینہ فیقول ہاؤم اقرؤوا کتابیہ، جس کا نامہ اعمال اس کے دائیں ہاتھ میں دیا گیا وہ کامیاب ہوگا، وہ کامران ہوگا۔ واما من اوتی کتابہ بشمالہ، جس کو نامہ اعمال اس کے بائیں ہاتھ میں دیا گیا وہ نقصان میں چلا جائے گا، گھاٹے میں چل جائے گا، تباہ ہو جائے گا، برباد ہو جائے گا۔ ثم الینا ترجعون، لوٹ کے تم نے ہمارے پاس آنا ہے، مر کے ختم نہیں ہونا۔ اصل زندگی تو شروع ہی مرنے کے بعد ہوتی ہے، مرنے کے بعد زندگی کی ابتدا ہوتی ہے، مرنے کے بعد زندگی کی شروعات ہوتی ہے۔ یہ تو ایک امتحان گاہ ہے، 60 سال، 70 سال، 50 سال، جب یہ بندہ مر جاتا ہے سمجھو اس کا جو امتحان کا سلسلہ ہوتا ہے وہ ختم ہو جاتا ہے، پھر اس کے بعد سارا قبر کا جو سارا سلسلہ ہے وہ نتیجے کا سلسلہ ہے
قبر کے بعد جو حشر کا میدان لگنا ہے، مقدارہ 50,000 سنہ، 50,000 سال کا ایک دن، بندے کی زندگی 50 سال 60 سال، اور اس زندگی کا جس دن حساب لیا جائے گا وہ دن 50,000 سال کا دن ہے، تو وہ بھی ایگزام کا، وہ بھی نتیجے کا دن ہے، اس دن رزلٹ بولا جانا ہے۔ قبر کی زندگی ایک رزلٹ والی زندگی ہے، حشر کی زندگی رزلٹ والی زندگی ہے، پھر اس کے بعد بندہ جنت میں جائے گا یا جہنم میں جائے گا، وہ بھی رزلٹ والی زندگی ہے۔ دنیا کے اندر جیسے بندے نے اعمال کیے ہوں گے اسی کے مطابق ماننے والا ہے، اس کی قبر بھی اچھی ہو جائے گی، اس کا حشر والا جو دن ہے 50,000 سال کا وہ بھی بڑا خوبصورت ہو جائے گا، اور جو اس کے بعد اس کو جنت مل جائے گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، بندہ اپنے نامہ اعمال کے مطابق پسینے کے اندر ڈوبا ہوا ہوگا، کسی کا پسینہ اس کے قدموں تلک ہوگا، کسی کا پسینہ اس کی پنڈلیوں تلک ہوگا، کسی کا پسینہ اس کے گھٹنوں تلک ہوگا، کوئی آدھا جسم پسینے کے اندر ڈوبا ہوا لے کر بیٹھا ہوا ہوگا، کسی کا پسینہ اس کے منہ تلک آیا ہوگا، ہر بندے کے نامہ اعمال کے مطابق ہوگا۔ ایک مسند احمد کی حدیث ہے کہ جو لوگ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے والے ہوں گے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، وہ قیامت والے دن حشر کے میدان میں پکنک منا رہے ہوں گے، خیمہ لگا کر سب بیٹھے ہوں گے، انہیں کوئی ٹینشن ہی نہیں ہوگی۔ مسند احمد کے اندر حدیث آتی ہے۔ یہ کون لوگ ہیں؟ یہ فرما بردار۔ قبر اس کے لیے اچھی ہوگی جو دنیا کے اندر نیکی والی زندگی گزار کے گیا ہوگا، اور جو نافرمان ہوگا اس کے لیے قبر بھی جہنم بن جائے گی۔ حشر کا دن اس کے لیے اچھا ہو جائے گا جو اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کرنے والا ہوگا، اور حشر کا دن اس کے لیے گندا ہو جائے گا، اس کے لیے وہ بندہ خود اقرار کرے گا، خواہش کرے گا، اے اللہ حشر کے عذاب سے، حشر کی سختی سے جان چھڑا دے، اگرچہ جہنم کے اندر ہی داخل نہ کر دے، حالانکہ اس کو جہنم کی آگ کا بھی پتہ ہی نہیں ہے، اندازہ ہی نہیں ہے، وہ جہنم کی خواہش کر رہا ہے کہ حشر کی سختی سے ہماری جان چھوٹ جائے۔ حشر کی سختی اس کے لیے ہے جو اللہ اور اس کے رسول کی بات کو نہیں مانتا۔ اسی طرح جو بات مانتا ہے جنت اس کے لیے ہے، اور جو بات نہیں مانتا نافرمان ہے، جہنم اس کے لیے ہے۔ تو یہ جنت اور جہنم کا سلسلہ، قبر کے اچھے ہونے اور جہنم کا گڑھا بننے کا سلسلہ، حشر کا دن اچھا ہونے اور نہ ہونے کا سلسلہ، یہ بندے کی دنیاوی زندگی پر ڈیپینڈ کرتا ہے۔ بندہ یہ جو 50 سال کی زندگی ہے، 60 سال کی زندگی ہے، 30 35 سال کی زندگی ہے، یہ مختصر سی زندگی جو شخص اس کو اچھی طرح گزار کے جائے گا اس کی قبر بھی اچھی ہو جائے گی، اس کے حشر والا دن مقدارہ 50,000 سنہ جو 50,000 سال کا ہے وہ بھی خوبصورت ہو جائے گا، اور اس کو اللہ تعالیٰ جنت عطا کر دیں گے۔ اور جو شخص نافرمان ہوگا، اللہ تعالیٰ کی بات بھی نہ مانے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو بھی نہ مانے، اس کی قبر بھی گندی ہو جائے گی، اس کا حشر والا 50,000 سال کا دن ہے وہ بھی گندا ہو جائے گا، اس کے اندر بھی اس کو سختیوں کا سامنا کرنا پڑے گا، پل صراط کے اندر بھی وہ کٹ کر کے جہنم میں گر جائے گا، وہ بالآخر اس کو جہنم کے اندر پھینک دیا جائے گا۔ تو مرنا ہر شخص نے ہے، ہمارا رویہ یہ ہے کہ ہم موت کو بھول چکے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم موت کو بڑا یاد کیا کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں اذا جاء اجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون۔ اللہ تعالیٰ نے ہر بندے کی قسمت میں جتنی زندگی لکھی ہے وہ اس کو اتنی ملے گی۔ جس کی قسمت میں 50 سال لکھی ہے اس کو 50 سال ملے گی، چاہے غریبی کیوں نہیں ہے، مال و دولت کے ساتھ نہیں ہے، میڈیسن کے ساتھ نہیں ہے کہ میں میڈیسن کھاتا ہوں میری عمر لمبی ہو جائے گی، نہیں، جس کی عمر جتنی اللہ تعالیٰ نے لکھی ہے اس کو اتنی ملے گی۔ یہ بھی کوئی قاعدہ نہیں ہے کہ ہم بوڑھے ہو کے مریں گے، میں ابھی 20 سال کا ہوں، ابھی تو میں نے 50 ٹپنا ہے، تو یہ کوئی قاعدہ نہیں ہے۔ بچے ماں کے پیٹ کے اندر بھی فوت ہوتے ہیں۔ اللہ نے جس کی 10 سال عمر لکھی ہے وہ 10 سال میں مر جاتا ہے، جس کی زندگی 20 سال کی لکھی ہے وہ 20 سال میں مر جاتا ہے۔ یہی معنی ہے اذا جاء اجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون۔ جب بندے کے موت کا وقت آ جاتا ہے تو ایک لمحہ بھی تاخیر نہیں ہوتی، ایک لمحہ بھی جلدی نہیں ہوتی، موت پہلے نہیں آتی، موت بعد میں بھی نہیں آتی، جب اللہ نے لکھی ہوتی ہے انسان پر تب ہی واقع ہوتی ہے۔ موت کے بارے کہا جاتا ہے کہ موت کیا ہے؟ اندھی ہے، اس کو کسی پر ترس نہیں آتا۔ موت کیا ہے؟ بہری ہے، بندہ جتنا مرضی کہتا رہے کہ مجھے تھوڑی سی اور زندگی دے دو، یہ نہیں سنتی۔ موت اندھی ہے، بہری ہے، اس کو کسی پر ترس نہیں آتا۔ بندہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں سبزی لینے گیا ہوں، گھر سبزی تو پکانے دے۔ بندہ یہ نہیں کہہ سکتا ابھی میں چھوٹا ہوں۔ موت یہ نہیں دیکھتی کہ یہ چھوٹا سا بچہ ہے، اکیلا ہی ہے، اکلوتا ہے، ماں باپ کے پاس پھر کوئی اولاد نہیں رہے گی۔
موت یہ نہیں دیکھتی کہ یہ عورت بیوہ ہو جائے گی، موت یہ نہیں دیکھتی یہ دودھ پیتا بچہ ہے یا 80 سالہ بابا ہے، موت یہ نہیں دیکھتی یہ ابھی جوان ہے، اس کی ابھی شادی ہونی ہے، بچے ہونے ہیں۔ اذا جاء اجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون، جب بندے کی موت کا وقت آ جاتا ہے اس پر موت واقع ہو جاتی ہے۔ قاضی سلیمان منصور پوری رحمہ اللہ برصغیر کے اندر 20ویں صدی 1930 کے اندر فوت ہوئے، سفر حج سے واپس آ رہے تھے، بحری جہاز کے اندر ہیں، حج کر کے واپس آ رہے ہیں، گھر والے سارے انتظار کر رہے، اہل خانہ سب انتظار کر رہے کہ آپ کی کب مبارک واپسی ہو، ہم آپ سے ملیں، کیونکہ اس وقت میں بحری جہاز پر سفر حج کرنے جایا کرتے تھے، حج اور عمرہ، اور کئی مہینوں بلکہ سال، 1.5 سال 2 سال لگ جاتے تھے، حج کرنے کے لیے گئے اور واپس آئے 1.5 سال لگ گیا، 2 سال لگ گئے، بحری جہاز پر جایا کرتے تھے۔ تو یہ آ رہے واپس، خط کے ذریعے پیغام پہنچا دیا کہ ہم واپس آ رہے ہیں، جہاز کے اندر ہی فوت ہو جاتے ہیں، موت واقع ہو جاتی ہے۔ اور یہ قاضی سلیمان منصوری رحمہ اللہ بڑا انہوں نے دین کا کام کیا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر بڑی خوبصورت اردو کے اندر کتاب لکھی ہے۔ اذا جاء اجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون، اللہ تعالیٰ نے موت کیا لکھی تھی کہ بحری جہاز کے اندر آنا ہے، گھر والوں سے ملنے دینا نہیں دینا، تو وہیں آئی ہے، تو بحری جہاز کے اندر ان کو غسل دیا جاتا ہے، وہیں دیکھتے رہے آپ کی میت سمندر کے لہروں کے اوپر تیرتی رہی، نہ سمندر کی لہروں نے ڈبویا اور نہ ہی کسی سمندری درندے نے ان کو کھایا۔ تو اذا جاء اجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون، جب جس انسان کی موت کا وقت جب آ جاتا ہے، موت اس کو آ جاتی ہے، موت چھوٹ دیتی نہیں دیتی، موت کسی طرح کی بھی انسان کو مہلت نہیں دیتی، اور جس جگہ لکھی ہوتی ہے وہاں آتی ہے۔ اگر ہماری موت کسی اور شہر میں لکھی ہے، ہم ساری زندگی میں یہ شہروں میں رہتے ہیں، تو یہاں نہیں آئے گی، وہیں آئے گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، ابن ماجہ کے اندر موجود ہے، فرمایا اذا کان اجل احدکم بارض اثبت اللہ له الیہ حاجہ فاذا بلغ توفاہ، جب انسان کی موت اللہ نے کسی اور علاقے میں لکھی ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ اس علاقے میں اس کو کوئی کام پیدا کر دیتے ہیں، وہ وہاں جاتا ہے، فَإِذَا بَلَغَ، جب وہ اس شہر کے اندر پہنچ جاتا ہے، توفاہ، موت اس کو آ کے دبوچ لیتی ہے۔ جس جگہ موت لکھی ہو اس جگہ موت آتی ہے، جس وقت موت لکھی ہو اس وقت موت آتی ہے، ایک لمحہ بھی تاخیر نہیں ہوتی، ایک لمحہ بھی جلدی نہیں آتی، جب وقت آن پہنچتا ہے بندے کو موت آ جاتی ہے۔ تو بھائیو، ہمیں موت کی تیاری کرنی چاہیے، موت کو یاد رکھنا چاہیے کہ میں ہر بندہ اپنے تنہائی میں جا کر اپنے بارے یہ سوچے کہ اگر میں ابھی مر جاؤں، کیا میرے عمل اس قابل ہیں کہ اللہ مجھے جنت دیں گے؟ کیا ابھی میں مر جاؤں، کیا میرے عمل اس قابل ہیں کہ میں جہنم کی آگ سے خلاصی پا جاؤں گا؟ میری نمازوں کی روٹین کیا ہے، میری عبادتوں کی روٹین کیا ہے، میں کتنا صلہ رحمی کرتا ہوں، میں حقوق اللہ کو کتنا پورا کرتا ہوں، میں حقوق العباد کو کتنا پورا کرتا ہوں۔ ہمیں موت کو یاد کرنا چاہیے۔ یہ بڑا خوبصورت ٹاپک ہے جو انسان کو سیدھی راہ پہ لے کے آتا ہے، انسان کی زندگی نیک انسان والی بن جاتی ہے جو بندہ موت کو یاد رکھتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم معصوم و خطا تھے، کوئی گناہ نہیں ہے، کوئی عیب نہیں ہے، کتنا موت کو یاد کیا کرتے تھے، کثرت کے ساتھ موت کو یاد کیا کرتے تھے۔ سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوت ہوتے ہیں، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم جنازہ پڑھاتے ہیں، جنازہ پڑھانے کے بعد اپنے ہاتھوں سے دفناتے ہیں، دفنانے کے بعد پیغمبر خدا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو صحابہ پوچھتے ہیں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام آپ کیوں رو رہے ہیں؟ فرمایا فکر کرنی ہے تو اپنی آخرت کی کرو۔ اتنا موت کو یاد کیا کرتے تھے، اتنا قبر کو یاد کیا کرتے تھے، ہم آج بھول چکے ہیں، میں بھی بھول چکا ہوں، آپ بھی بھول چکے ہیں۔ پوچھا ایک صحابی سے، پوچھا بتاؤ موت کب آئے گی؟ کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صبح ہوئی ہے، پتہ نہیں دوپہر ہوگی کہ نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم اتنی لمبی امیدیں لگا کے بیٹھا ہوں، مجھ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ حال ہے کہ ایک سانس لیا ہے، پتہ نہیں دوسرے سانس نے آنا بھی ہے کہ نہیں آنا ہے۔